اللہم صلی علی محمد و آل محمد واجب. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. کل کائنات پروردگار کی ہے جس نے اس کو خلق کیا. زمین اور آسمان سب وہ بنانے والا ہے. اور یہ جو 10 محرم ہے یہ قیامت کے دن، اور یہ 10 محرم جو ہوتے ہیں یہ قیامت کے ہیں. پہلے محرم سے 10 محرم تک یہ ہم واقعہ کربلا بیان کر رہے ہوتے ہیں، مگر قیامت 10 محرم کہتے ہیں نا، جب فجر کا وقت آتا ہے تو قیامت کا. تو وہ میں کہتی ہوں کہ 72 جو ہمارے شہید ہوئے ہیں ایک دن میں، یہ صرف کہنا آسان ہے، مگر 72 کے لاشیں اٹھانا وہ آسان ہے. وہ آسان نہیں تھا، وہ مولا حسین ہی تھے انہوں نے اٹھائے تھے. 72 کے لاشیں اٹھائے تھے اور ایک ایک کر کے. اور آج جو یہ مجالس ہے حضرت عباس ہے جو فرش اعظم نے بچھائی ہے، اور کل کے بعد آپ کو پتہ ہے شام غریبہ ہوگی، عاشور ہوگا، لوگ سب امام بارگاہوں میں جائیں گے، چراغاں کریں گے. اور کل کے بعد پھر 10 محرم کو جلوس ہوگا، اور حسین کا غم تا قیامت تک رہے گا. صدیاں گزر گئی ہیں، 1400 سال صدیاں کہتے ہیں نا، صدیاں گزر گئی ہیں، اور حسین کا غم کبھی نہیں مٹ سکتا. اور مولا حسین کے فضائل بھی ایسے ہیں کہ جب ان کا نام آتا ہے تو چہروں پہ مسکراہٹ آ جاتی ہے. تو یہ ہے اس گھرانے کی فضیلت کہ فضائل تو ہم جتنے پڑھیں گے وہ کم ہے، وہ کبھی ختم نہیں ہوں گے. آپ جتنے آپ فضائل پڑھیں مولا علی کی شان میں وہ کبھی ختم نہیں ہوں گے. مولا کے تو بھائی چاہنے والے اتنے تھے، مولا سے کیا امتحان لیں گے. مگر یہ کربلا وہ ہے جو بتا دیا. مولا علی نے بھی ایسا نہیں کہ ان کو ضرب نہیں لگی، انہیں بھی لگی، انہوں نے بھی شہادت پائی ہے، مگر باپ نے الگ شہادت پائی ہے اور بیٹے نے کربلا میں پائی. کربلا میں دین بچانے کے لیے، اسلام بچانے کے لیے. تو آج ہر گھر گھر میں حسینیت چھائی ہے، ہر گھر میں حسینیت چھائی ہے. اور میرا وقت کا امام ابھی حاضر ہے. اللہم صلی محمد فرشادہ بیچتی ہے تو بی بی سیدہ آ جاتی ہے اپنے لال کا پرسہ لے کر، اپنے لال کا پرسہ لے کر. مگر وقت کا امام تو زندہ ہے پردہ غیب میں، وہ تو ہمارے ساتھ شامل ہے. جو انسان زندہ ہے وہ ہمارے ساتھ موجود کہلاتا ہے. جن کی شہادتیں ہو گئی ہیں وہ ہمارے ساتھ موجود ہیں، مگر وہ ہمیں دیکھ رہے ہیں، وہ بھی ہمیں دیکھ رہے ہیں. مگر وقت کا امام ہمارے ساتھ حاضر ہے، مگر وہ پردہ غیب میں ہمیں نہیں دکھ رہا کہ ہماری آنکھیں اس قابل نہیں ہیں کہ امام کو دیکھ پائیں. مگر ہم کہتے ہیں الجل الجل، کیا امام ظہور کیجیے، ظہور کیجیے. مولا کیوں نہیں ظہور کر رہے وہ مولا ہی جانتے ہیں. کیوں اسی طریقے سے مولا حسین کو بھی بلایا گیا تھا، اور مولا کے ساتھ کیا ہوا کربلا میں آپ کو سب پتہ ہے. تو امام اپنا لشکر تیار کر رہے ہیں. ابھی 313 کہتے ہیں کہ 313 لوگ مولا کے لشکر میں ابھی تک نہیں آئے. مگر میں کہتی مولا اپنی چاہنے والے کا حل کرتے ہیں. مولا آپ جا کے تو دیکھیں، ہر کربلا میں آپ جا کے دیکھیں، لاکھوں کا مجمع نہیں ہے، کروڑوں کا مجمع ہے. مگر کروڑوں کے مجمع میں کیا امام کے چاہنے والے نہیں ہیں؟ مولا یہ کیسے چاہنے والے ہیں؟ ہم اتنے گناہ گار ہیں کہ مولا کی ہم ٹیم میں نہیں تیار ہو پا رہے، ہم اپنی تیاری نہیں کر پا رہے. مگر آج ہم دعا کرتے اس فرش عذاب پہ کہ مولا ہمیں اپنے ساتھ شامل کر، مولا ہمیں اس قابل بنا دے ہم آپ کے نقش قدم پہ چل سکیں. مولا ہماری ہر پریشانی کو آپ دور کرتے ہیں. ہم ایسے ہوں کہ جب ہم بولے
फकर हैदर करार लोग आ रहे हैं। कहते हैं ना, आप तो हर घर में, अब जब ईरान का वाक़या आपने सुना है, जब ईरान जैसे, तो आप लोगों को बंदा भी जो है ना वो हुसैनी है। एक ही सब पे भारी है, यजीदियत पे भारी हुसैनी था। ना सर कटा के भी बता दिया, वारे हुसैन तेरी शान है। यजीद तख्त ताज लेके बैठा हुआ है मगर वो यजीद है। आज उसकी कब्र पे जाके लोग पत्थर मारते, थूकते। शाम के आप कभी जाए तो आपको पता लगेगा यजीद की कब्र कैसी है। यजीद की कब्र पे कोई थूकता नहीं, मतलब इस तरीके से बनी हुई है। और हुसैन की रोज़ा मुबारक देखने वाला होता है, ऐसे नहीं है सोने से सजा हुआ है हुसैन का रोज़ा। ये है शान हुसैन है। शाम में आप यजीद का दरबार देखते हैं मगर आप ज़ैनब का देखें रोज़ा। क्या मेरी बीबी का रोज़ा है ज़ैनब का? क्या है मेरी बीबी सकीना का रोज़ा है तो वही शाम ना, बाज़ार शाम कहलाता है। यजीद का दरबार तो सजा है मगर ये यजीद का रोज़ा नहीं बनाया गया। तो यजीदियत मिट चुकी है, हुसैनियत जिंदा है और ता क़यामत जिंदा रहेगी। पर मोहम्मद आले मोहम्मद सलाम। किसी कुनबे वालों की याद जो तीर चुभोती है, परदेसी कुनबे वालों की याद जो तीर चुभोती है। अरे नाना के रोजे पे सुगरा छुप के रोती है, परदेसी कुनबे वालों की याद जो तीर चुभोती है। किसका रोना कैसे आंसू, अशर के दिन और असर के बाद, सुगरा अपने रुखसारों से गर्द यतीमी धोती है, परदेसी कुनबे वालों की याद जो तीर चुभोती है। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। ये फर्श अज़ाब बिछी है, आज मौला अब्बास का पुरसा देने बीबी आई है। मेरा गाजी आ गया है, आज बीबी सैयदा आई है अपने बेटे का पुरसा लेने। अरे मेरे मौला अब्बास, अरे ये वो अब्बास है जिन्हें बाबुल हवाइज कहते हैं। हम अलम पे बाबुल हवाइज से दुआएं मांगते हैं। ए गाजी हमारी दुआओं को मानते हैं, हमारी गाजी हमारी दुआओं को पूरा करते हैं। ये वो गाजी है जो बाबुल हवाइज कहलाता है। से लेके बड़े तक जंग के लिए तैयार हुए, जंगें हो रही हैं। अरे फजर का वक्त आया, हर माँ अपने बच्चे को दूल्हा बना रही है और समझा रही है। बीबी ज़ैनब ओनो मोहम्मद को समझा रही है, बेटा मामू के ऊपर से निछावर करना है। अरे मोहम्मद ओनो मोहम्मद, तुम्हें अकबर से पहले जंग करनी है। हाँ, मैं अपने भाई का सदका निकालती हूँ। ओनो मोहम्मद को दे रही है, इधर रुबाब तैयार कर रही है, उधर फिजा अली अकबर को बता रही है, इधर रुबाब अपने अली असगर को झूला दे रही है। मगर क्या पता अली असगर भी कुर्बान, अली असगर ने अपने को झूले से गिराया तो अली असगर भी जंग के लिए गए, नन्हे मुजाहिद। अरे मेरा गाजी की आई, मेरा गाजी ने ज़ैनब से कहा, ज़ैनब मुझे मरने की इजाज़त दे दो। अरे बहन ज़ैनब कैसे इजाज़त दे? अरे ये वो भाई है जो 18 भाइयों पे नाज था, ज़ैनब को अपने भाई अब्बास पे नाज था। कहा ज़ैनब मुझे इजाज़त दे दो। ज़ैनब ने इजाज़त नहीं दी। मेरी चादर की हिफाजत कौन करेगा? अरे सकीना के पास देखा, सकीना प्यास अला तश की आवाज़ें सुन रहे थे। कहा सकीना तुम्हें प्यास लग रही है, अरे बाबा से इजाज़त दिला दो, अरे बाबा से इजाज़त दिला दो। सकीना ने मश्क सकीना उठाई, मौला को मश्क सकीना दी। इधर मौला हुसैन के पास आई, बाबा चाचा को इजाज़त दे दे जंग की।
بابا چچا سے کوئی اجازت دے دے جنگ کی. میرے مولا نے کہا سکینہ ارے چچا کو اجازت تو دے رہی ہو مگر واپس نہیں آئیں گے. ارے بچی تو معصوم ہے. ارے سب بچوں کو جمع کر رہی ہے. ارے میرے چچا طریقے سے گرے ہوں گے اپنے سینے کے بال چہرے پہ. ہائے میرے مولا زمین پہ جب گرے السلام علیکم یا عبداللہ. ارے یہ صدا بلند ہوئی السلام علیکم یا عبداللہ. میرے مولا حسین نے کمر کو پکڑ کے کھڑے ہوئے. آج میں غریب ہو گیا. آج میری کمر ٹوٹ گئی. ارے میرے بھائی عباس نے مجھے پکارا. ارے لاشوں سے ٹکراتے ہوئے عباس کے لاشے پہ پہنچے. دیکھا بھائی کا لاشوں تڑپ رہا ہے. ارے کڑیل جوان تھے عباس. عباس کے لاشے کو دیکھتے ہیں سر کو زانوں پہ رکھتے ہیں. عباس زانوں سے ہٹاتے پھر سر کو رکھتے ہیں. کہا بھائی سر کو زانوں پہ رکھ دو. میرے بھائی زانوں پہ رکھ دو. میرے مولا کہتے ہیں آقا میں دنیا سے جا رہا ہوں. آپ کی زیارت کرنا چاہتا ہوں. آقا میں آپ کی زیارت کرنا چاہتا ہوں. ایک آنکھ میں تیر لگا ہے دوسرے آنکھ میں خون بھرا ہے. ارے میرے مولا نے اپنے پہلو سے خون کو صاف کیا. میرے مولا کی زیارت کی. عباس نے جب زیارت کر لی کہا حسین نے کہا عباس میری بھی ایک خواہش ہے. کہا آقا میری حالت اس طریقے کی ہے کہ میں آپ کی خواہش کیا پوری کر سکتا ہوں. کہا عباس کر سکتے ہو. کہا آقا بیان کرے. کہا جب سے پیدا ہوئے ہو کبھی آقا کہتے ہو کبھی مولا کہتے ہو. ارے کبھی بھائی کہہ کے نہیں پکارا. میرے مولا نے کہا میرے پیاسے بھائی میرے غریب بھائی میرے یتیم بھائی. یہ کہہ کے میرے مولا نے دم توڑ لیا. میرے مولا دنیا سے رخصت ہو گئے. اور یہ لاشا کس طریقے سے خیمے میں جائے گا سکینہ کی آواز سے عباس سے. آئے میرے مولا اس فرش عذاب پہ آئی ہوگی وہ سکینہ بھی آپ کا پرسہ لے. میرے مولا نے کہا اے وفادار گھوڑے اتنا تیز چلائی ہو کہ میں سکینہ کو پانی پہنچا دوں. ادھر میرے مولا نے مشق سکینہ کو بھرا. پانی جب بھر گیا گھوڑے سے کہا گھوڑے تم بھی پانی پینا چاہو اے وفادار گھوڑے. مگر گھوڑے نے منع کر دیا. گردن کو ہلا دیا. کیوں بچے خیمے میں پیاسے بیٹھے. یہ وہاں کے جانور بھی حسین کی محبت کو دیکھے قربان. نہیں پیا جانور نے پانی. اب وفادار گھوڑے ادھر میرے مولا بیٹھے ایک ہاتھ میں مشک لی علم لیا اور کہا اے وفادار گھوڑے خیمے تک پہنچ جانا. سکینہ پیاسی ہے. میں سکینہ سے وعدہ کر کے آیا ہوں میں پانی پہنچاؤں گا. ادھر گھوڑا تیز چلنے لگا. فوج میں ہلچل مچ گئی. ارے حیدر کا بیٹا عباس آ رہا ہے. حیدر کا بیٹا عباس آ رہا ہے. کہیں سے تیر آ رہے کہیں سے نیزے آ رہے. ارے ایسے نیزے لگے کہیں ایسی تلوار آئی کہ بایاں ہاتھ کٹ کے زمین پہ گرا. میرے مولا نے علم کو دوسرے ہاتھ پہ لیا. دانتوں میں مشق سکینہ دبا لی. پھر بایاں ہاتھ بھی کٹ کے زمین پہ گرا. علم زمین پہ ٹھنڈا ہوا. میرے مولا کی آنچ ابھی بھی تھی. ارے مشق سکینہ دانتوں میں دبائی تھی. مشق سکینہ دانتوں میں دبائی بھی تھی. ادھر میرے مشق سکینہ میں جب ایک شکی نے دیکھا یہ مشق سکینہ لے عباس ابھی بھی گھوڑا چل رہا ہے. ایک تیر وار کیا ایسا تیر وار کیا پانی زمین پہ گرنا تھا. عباس کی آس ٹوٹی. عباس زمین پہ گرے. ارے میں نے کہا آپ نے سن لیا میرے عباس گرے کیسے ہوں گے. نہ ہاتھ تھے میرے مولا کے. میرے مولا کے دونوں بازو نہیں تھے. ایک آنکھ میں پہ وہ سیدہ بھی آئی ہوں گی. ارے اپنے عباس کا پرسہ لینے. غازی سے سب کی آس جڑی تھی. زینب کی آس جڑی تھی. ارے یہ نہیں پتا تھا کہ 11 محرم آئے گی سر سے سب کی چادریں اترے گی. عباس کی آس تھی. زینب کی یہ آس 11 محرم کو مٹ جائے گی. اور اس فرش عذاب پہ بی بی سیدہ کے ساتھ وہ بیوی ابھی موجود ہوں گی جو بی بی زینب کلثوم بی بی فضہ سب آئی ہوں گی اس فرش عذاب پر اور اپنے بھائی کا ماتم کرنے. انا للہ و انا الیہ راجعون. ان ننھے مجاہد کا واسطہ
ان کے صدقے میں جن کی اولادیں نہیں ہیں اولاد نگینہ عطا فرمائے اسی سال. جو بے اولاد ہیں ان کو علی اصغر کے صدقے میں انہیں بیٹے عطا فرمائے. جن کی شادیاں نہیں ہوئی مولا قاسم مولا بی بی فروا کے صدقے میں ان کے اسی سال اچھے نصیب کرے اور اپنے گھر کے ہو جائیں. مولا بیمار بہت لوگ ہیں شفائے کلی عطا فرمائے مولا سجاد کے صدقے میں بیماروں کی شفائیں کلی عطا فرمائے. اور جن کے گھر نہیں ہیں بہت پریشان ہیں مولا بی بی زینب کے صدقے میں ان کو گھر عطا فرمائے. اور غازی کی آج مجلس ہے جن کو گھر عطا فرمائے ان کے گھر میں غازی کا علم دکھے.